ہمارے جو اس وقت ٹریجری میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ یہاں بیٹھے رہیں گے. انہوں نے جو اس میں کنڈیشنز لگائیں کہ جی 4 سے 7, 3 سے 6, یہ کوئی سنیما کا شو نہیں تھا کہ یہ 3 کے 6 بجے شو ٹوٹ جائے. لاکھوں لوگ جب آتے ہیں, آپ کو ابھی اس کی سمجھ نہیں ہوگی کیونکہ جس وقت میں یہ پارٹیز برسر اقتدار آئی ہیں, آپ نے تو گیلانی صاحب, ذوالفقار علی بھٹو کا وقت دیکھا ہوگا, لیکن جو ابھی کی جو سچویشن ہے تو آپ لوگ جلسوں کا مطلب ہی بھول گئے ہیں. آپ لوگوں کو بلاتے ہیں, آپ ان کو بریانیاں کھلاتے ہیں, آپ ان کو ٹرانسپورٹ دیتے ہیں, آپ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں, جہاں دھمکی ہو وہاں پہ دھمکی بھی دیتے ہیں, اور آپ لوگوں کو ٹیچروں کو اٹھا لاتے ہیں, مختلف چیزیں کرتے ہیں. اور عوام کے نمائندے کون ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں جن کو کہ قوم نے اپنے ووٹ سے منتخب کیا ہو. وہ نہیں ہوتے کہ جن کو فارم 47 کے ذریعے الیکٹ کرا دیا گیا ہو. اسی وجہ سے شاید اس پارلیمان میں ان لوگوں کی موجودگی جو کہ عوام کے حقیقی نمائندے نہیں ہیں, اسی وجہ سے, اس شدت سے اور اس جذبے سے اس واقعے کو کنڈیم نہیں کیا گیا. اب یہ پارلیمان ایک ایسا فورم بنا دیا گیا ہے جس میں کہ عوام کے لیے بات کم, اور کس طریقے سے ایسے قوانین بنائے جائیں جس سے کہ پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے. دیکھیں, آپ مانیں یا نہ مانیں, پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. وہ 8 فروری کو بھی ثابت ہوا باوجود تمام مشکلات کے, اور وہ 8 ستمبر کو بھی ہوا. اس ہاؤس نے بڑی جلد بازی میں ایک ایسا قانون پاس کیا جس سے کہ جو بنیادی طور پہ اگر آپ کچھ عرصہ آگے جائیں, ہم تو آج بھی سمجھتے ہیں, اور جو سمجھنے والے ہیں اس کو آج بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے ہاں جو ہوئے قوانین پاس ہوئے ہیں ان میں سے سب سے شرمناک قانون جو پاس ہوا ہے وہ یہ ہے, کیونکہ یہ پارلیمان نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری ہے. ہم استعمال ہوئے ہیں, ہم نے جمہوری قوتوں کے راستے میں دیواریں کھڑی کر دی ہیں. ہم نے دیکھا کہ ابھی ادھر بیٹھے ہوئے تھے کامرس منسٹر, میں ان سے پوچھتا کہ پاکستان کے جو ایکسپورٹس ہیں, پاکستان کا جو ٹریڈ ہے, یہ کنٹینرز کراچی میں ہونے چاہیے تھے, یہ کنٹینرز ادھر ہونے چاہیے, ایکسپورٹس کے لیے استعمال ہونے چاہیے تھے. یہ کنٹینرز آپ نے پاکستانی عوام کے گرد ایک ایسا محاصرہ کر لیا ہے جس سے کہ نہ تو آپ کی ایکسپورٹس, لیکن آپ اس پہ خوش ہیں کہ جی ہم نے روک لیا, ہم نے اس شہر کو بڑا محفوظ کر دیا. تو جو قانون آپ نے پاس کیا تھا ہم اس کے شامل نہیں ہیں. پاکستان تحریک انصاف اس میں بالکل شامل نہیں تھی, بلکہ ہم نے اس کو رد کیا تھا, اور اس کی بنیادی وجہ تھی کہ یہ قانون ہم آج کے لیے نہیں بنا رہے, انہوں نے تو آج کے دن کے لیے بنائے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو کنٹین کیا جائے. دیکھیں جی, آپ کتنے کنٹینر لگا لیں, لاکھوں کا مجمع تھا. ہم پوچھنا چاہیں گے کہ کیا وجہ تھی کہ اس قانون کے بعد, ایک لیگل پرمیشن کے بعد, پورے قوانین کی, روٹ کی, ہر چیز کی عملداری کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو ایک ایسی جگہ دی گئی جس میں کہ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی جلسہ کریں. خیر ہے, لوگ ہم آپ کے لیے بھجوا دیں گے, بیکاز آپ کے لوگ جو ہے تو اب ناپید ہیں. اور ایسی جگہ پہ پورے جی ٹی روڈ کو, پورے موٹر وے کو بلاک کیا گیا تھا کنٹینرز لگا کے, جس کی وجہ سے پورے ملک, اسی طرح پنجاب سائٹ پہ بھی کنٹینر لگا کے, اور اس جلسے کو ناکام کرنے کی ہر طرح سے کوشش ہوئی. لیکن پھر بھی دیکھیں, جذبہ ہوتا ہے. آپ لوگوں کو بریانیاں لا کے ہم نہیں لاتے,
ہم لوگوں کو اپنے نظریے اور اس ملک کی محبت میں اور اس پارٹی کی لیڈرشپ کے محبت میں لوگ آتے ہیں. ہم نہ کوئی ٹرانسپورٹ دیتے ہیں، نہ کچھ لوگ جوک در جوک آتے ہیں، بیکاز ان کو پتہ ہے کہ جو اس وقت کی جو پارٹیاں ہیں بیٹھی ہوئی حکومت میں، یہ ذاتی مفادات یا گروہی مفادات کے علاوہ ان کا عوام کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو جب وہ کنٹینرز مختلف جگہ پہ رکھے گئے، اس کی وجہ سے شام تک لوگ پہنچنے میں ان کو مشکل بھی پیش آئی، اور وہ اپنی جگہ پہ لاکھوں لوگ سڑک پہ تھے. وہ جلسہ گاہ تک پہنچ بھی نہیں گئے کیونکہ جو اس کی اپروچ روڈ تھی وہ اتنی تنگ تھی، 20 فٹ کی روڈ جس میں 2 وے ٹریفک تھا، 1 وے بھی نہیں تھا، 2 وے ٹریفک تھا. اس کی وجہ سے یہ ٹائم لیٹ ہوا. دیکھیں جو جلسے ہوتے ہیں بدنیتی تو اس پہ ہے، اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کل جب ہمارے جو اس وقت ٹریجری میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ یہاں بیٹھے رہیں گے، انہوں نے جو اس میں کنڈیشنز لگائیں کہ جی 4 سے 7، 3 سے 6، یہ کوئی سنیما کا شو نہیں تھا کہ یہ 3 کے 6 بجے شو ٹوٹ جائے. لاکھوں لوگ جب آتے ہیں، آپ کو ابھی اس کی سمجھ نہیں ہوگی کیونکہ جس وقت میں یہ پارٹیز برسر اقتدار آئی ہیں، آپ نے تو گیلانی صاحب ذوالفقار علی بھٹو کا وقت دیکھا ہوگا، لیکن جو ابھی کی جو سچویشن ہے تو آپ لوگ جلسوں کا مطلب ہی بھول گئے ہیں. آپ لوگوں کو بلاتے ہیں، آپ ان کو بریانیاں کھلاتے ہیں، آپ ان کو ٹرانسپورٹ دیتے ہیں، آپ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، جہاں دھمکی ہو وہاں پہ دھمکی بھی دیتے ہیں، اور آپ لوگوں کو ٹیچروں کو اٹھا لاتے ہیں، مختلف چیزیں کرتے ہیں. یہ جو ہوا ہے اس سے کیا ہوا کہ ایک موقع چاہیے تھا کہ ہم نے یہ جلسہ ناکام ہونے دینا ہے، لیکن جب دیکھا کہ لاکھوں کی تعداد لوگ آئے اور پرامن طریقے سے باوجود تمام مشکلات کے کہ رات کو جانا جو پشاور کے لوگ تھے ادھر سے بھی بند تھا، جی ٹی روڈ بھی بند تھا، سب کو دونوں اطراف سے بند کیا گیا تھا. دیکھیں یہ پاکستان کے لوگ ہیں، یہ کوئی پاکستان کے دشمن نہیں ہے، یہ ایک سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں. آپ اس قسم کے اقدامات کر کے نفرتیں بڑھا رہے ہیں. آپ کو یا ہمارے ملک کو یہ سوٹ نہیں کرتا. یہ ملک دیکھیں کس طرف جا رہا ہے، یہاں پہ کیا معاشی صورتحال ہے، کیا سماجی صورتحال ہے، کتنے مسائل سماج میں پیدا ہو گئے ہیں. مہنگائی ہے، لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، ادارے مفلوج ہو چکے ہیں، اور جس طرح کے فراز صاحب نے کہا تھا کہ جنگل میں لپک رہے تھے شعلے، طاؤس کو رقص کی پڑی تھی. اب دیکھیں ملک میں جو بدحالی ہے اس کا آپ احساس اگر آپ کو نہیں ہوگا تو آپ جب ووٹ مانگنے جائیں گے تو آپ کو پھر پتہ چل جائے گا. پھر یہی ہوگا کہ آپ ہر دفعہ سمجھیں گے کہ یار بس صرف فارم 47 ہے، اس کی مار ہے. یہ ایسے ہوگا نہیں. دیکھیں چیئرمین صاحب اس وقت ملک شدید مشکلات میں ہے. ہماری فائنانس منسٹر کل آئے تھے، انہوں نے کوئی کانکریٹ جواب بلکہ فیکٹس اینڈ فگرز، جو بینکرز ہوتے ہیں یا فائنانس کے منسٹرز ہوتے ہیں وہ فیکٹس اینڈ فگرز بتاتے ہیں، وہ ایک لیکچر نہیں دیتے ہیں. جو فیکٹ ہے کہ جو یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی، ہمیں جتنے بھی باہر کے دوست ممالک ہیں انہوں نے ہمیں یہی کہا ہے کہ آپ اپنے ملک میں سیاسی استحکام لائیں. سیاسی استحکام اس طرح نہیں آتا جب آپ نے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو دیوار سے لگا دیا ہو، جیلوں میں ڈال دیا ہو. اس سے اگر ملک خوشحال ہوتا ہے، اگر عمران خان کے جیل میں رہنے سے، پاکستان تحریک انصاف کے باقی لوگ جو جیلوں میں ہیں ان کے جیلوں میں رہنے سے اگر یہ ملک ترقی کرتا ہے، اگر اس ملک میں عوام کے لیے خوشحالی آتی ہے تو ہم 100 بار رہیں گے، ہم وہاں پہ عمر بھر رہیں گے. لیکن ایسا